ناظرین، یمن کی جانب سے ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیلی تیل بردار جہازوں کو اڑا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یمن کی جو روبوٹ بوٹس ہیں وہ بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہیں۔ جو خود کش کشتیاں یمن کی جانب سے متعارف کروائی گئی ہیں، وہ جگہ جگہ پر ڈپلائے کر دی گئی ہیں، وہ کس طرح سے مسئلہ بنا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر ناظرین جرمنی کی خبر آئی ہے کہ اس نے بھی اپنی جو شپنگ ہے وہ ریڈ سی سے معطل کر دی ہے، وہ کتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے یہ یمن کے حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر ناظرین جو حزب اللہ نے حملے کیے ہیں وہاں پر صورتحال بہت زیادہ نازک ہو گئی ہے، اور اس وقت شدید خطرہ ہے اسرائیل کو کہ کسی بھی لمحے حزب اللہ حملہ کر سکتی ہے، اور اسرائیل اس وقت لٹرلی خوف میں مبتلا ہے کہ حزب اللہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ اور بیروت میں کس طرح سے پورا دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکہ کا، یورپ کا، کہ کسی طرح سے حزب اللہ کو روکا جائے، لیکن حزب اللہ تھمنے کا اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو وہاں سے جو تازہ ترین تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو یمن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور اب ایک نیا اور تازہ ترین حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی تیل بردار جہازوں پر۔ 2 اسرائیلی جہازوں کو آئل ٹینکر جو بیسیکلی تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ بہت ہی غیر معمولی اور ڈیفرنٹ حملہ ہے پہلوں کی نسبت۔ کیوں؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اس کی لوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جس جگہ پر یہ حملہ کیا گیا ہے، یہ حملہ ریڈ سی میں نہیں کیا گیا بلکہ یہ حملہ مالدیو کے قریب کیا گیا ہے۔ آپ نقشے پر دیکھ لیجئے، مالدیو کے قریب سے یہ اسرائیلی ٹینکرز گزر رہے تھے، آئل ٹینکرز، جس کو جناب نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ بہت غیر معمولی اور اہم چیز اس طرح سے ہے کہ یمن سے اور مالدیو کا جو درمیان میں فاصلہ ہے وہ 3000 کلومیٹر ہے، 3000 کلومیٹر کا یمن اور مالدیو کے درمیان فاصلہ ہے۔ اچھا، ان ٹینکرز کو جس چیز نے آ کر نشانہ بنایا ہے وہ ڈرونز ہیں، اور ان آئیڈینٹیفائڈ ڈرونز ہیں، اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ ڈرونز کہاں سے آئے ہیں۔ اچھا، اب ذرا آگے چلیے، تو یمن کے پاس بلسٹک میزائل ہیں اور ان کی رینج جو ہے وہ 2000 کلومیٹر ہے، یعنی مالدیو ان کی رینج میں اس طرح سے نہیں آتا۔ پھر 3000 کلومیٹر اڑ کر یمن سے یہ ڈرون کس طرح سے وہاں پر پہنچے، اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ ایران اور یمن کے علاوہ کوئی اسرائیلی جہازوں کو نشانہ نہیں بنا سکتا، یعنی اس پورے ریجن میں آپ دیکھ لیں یمن اور ایران، ان کے علاوہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسرائیلی جہازوں کو کوئی نشانہ بنائے۔ یعنی کیا ادھر عمان ہے، ساتھ یو اے ای ہے، کیا یہ جا کر ان کو نشانہ بنائیں گے؟ کیا پاکستان اور انڈیا جا کر ان کو نشانہ بنائے گا؟ یا سری لنکا سے یہ ڈرونز اڑ کر آئیں گے؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ڈرونز ٹکرائے ہیں، ایک بات تو کلیئر ہے کہ یا یہ حملہ یمن نے کیا ہے یا پھر یہ حملہ جو ہے وہ ایران نے کیا۔ پچھلا جو اس انڈین اوشن میں حملہ ہوا تھا اس کا الزام ایران پر آیا تھا۔ تو اب اس حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ اس حملے کو سب سے پہلے جس میڈیا نے رپورٹ کیا ہے وہ ایرانی میڈیا ہے، یعنی ان آئل ٹینکرز کو تباہ کیے جانا جس میڈیا نے سب سے پہلے خبر دی ہے وہ ایرانی میڈیا۔ تو ایران پر بھی آ رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے وہ تو ایران کے پاس ہے نا ڈرونز کی، اور یمن کے پاس جو آ رہی ہے ٹیکنالوجی وہ بھی تو ساری ایران سے ہی آ رہی ہے۔ تو بیسیکلی یمن کا حملہ کرنا یا ایران کا حملہ کرنا بات تو ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی فرق ضرور آ جاتا ہے، کیونکہ پچھلا بھی جو حملہ کیا گیا تھا وہ ایران نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور کہا کہ ہم نے اسرائیل جہاز پر حملہ نہیں کیا، حالانکہ وہ جو ڈرون تھا وہ ایرانی ڈرون تھا۔ تو اب یہ یہاں پر حملہ ہو گیا، اور اس میں اسرائیل کے لیے خطرناک بات کیا ہے ناظرین، یعنی اس چیز کو پس پردہ رکھتے ہوئے کہ یہ یمن نے حملہ کیا یا ایران نے حملہ کیا، اس کو چھوڑ دیں۔ اسرائیل کے لیے زیادہ خطرناک بات کیا ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل کو اب یہ اتنا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی ریڈ سی تو چلو ریڈ سی تھی کہ ہم وہاں پر جائیں گے تو ہم پر حملہ ہوگا، ہم وہاں سے گزرنے لگیں گے تو ہم پر حملہ ہوگا۔ یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ہمارے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، یعنی ہم یمن سے 3000 کلومیٹر دور ہیں اور پھر بھی ہمارے جہاز اڑا دیے گئے۔ ایران سے ہم اتنے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں اور پھر بھی ہمارے جہاز اڑا دیے گئے۔ تو اٹس مین اب یہ ریڈ سی کا یا پرشین گلف کا یا گلف آف ایڈن کا کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ ہم ان کے قریب جائیں گے تو ہم پر حملہ ہوگا۔ اب تباہی ہمارے لیے، ہم جہاں سے بھی گزریں گے ہم پر یہ حملہ ہوگا، اور چونکہ یہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں تو یہ اور پریشانی ہے کہ اس کا مطلب کہیں سے بھی کوئی بھی ڈرون یا میزائل آئے گا اور وہ ہم سے ٹکرا جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ تو یہ ہر جگہ پر ہمارے لیے اب مصیبتیں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، اور بچانے کے لیے ہمیں کوئی تیار نہیں ہے، نہ امریکہ، نہ برطانیہ، نہ یورپ،
کوئی ہمیں بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اب اسرائیل کے لیے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، ان کا یہ زیادہ پریشانی ہے کہ ریڈ سی کا تو پتہ ہے کہ یار یہاں پر انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ یہاں سے گزرو گے تو ماریں گے، ٹھیک ہے جی ہم وہاں سے نہیں گزرتے، ہم گھوم کے جناب چلے جائیں گے۔ اب گھوم کر جانے لگے ہیں تو انہوں نے ادھر اڑانا شروع کر دیے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جنگ اب ایکسپینڈ ہو گئی ہے اس طرح سے، یعنی ہزاروں کلومیٹر ادھر بھی اگر اسرائیلی جہاز گزریں گے تو وہاں پر بھی یہ جنگ اب ایکسپینڈ ہو چکی ہے۔ اور اگر اسرائیل کا بیان یاد رکھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ہمیں سمندر میں بہت بڑا چیلنج دے گا اور سمندر میں بہت بڑی لڑائی ایران چھیڑے گا۔ اچھا اب یہاں پر ناظرین جو یمنی روبوٹ بوٹ سامنے آئی ہیں ان کا بھی بڑا چرچا ہے، ان کا بھی ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے کہ یار یہ کیا پرابلم ہو گئی ہے۔ یہ پہلا حملہ کیا گیا تھا یمنی ایک نئی روبوٹ بوٹس ہیں، یہ کیا ہیں، ان کا کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا، اور یہ جس طرح کے خودکش ڈرون ہوتا ہے، یہ اسی طرح کی خودکش کشتیاں ہیں، جنگی کشتیاں، یہ بارودی مواد سے بھری ہوتی ہیں اور یہ اپنے ٹارگٹ سے جا کر ٹکرا جاتی ہیں، وہاں پر ایکسپلوڈ ہو جاتی ہیں۔ اچھا انہوں نے ابھی تک صرف ایک جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اس کی سب سے پہلے سعودی عرب نے تصاویر جاری کی ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا۔ اب کچھ نئی تصاویر اس کی آئی ہیں، ایک تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ اب اسکرین پر دیکھیے، اس کا کوئی ڈرائیور نہیں ہے اور یہ جاتی ہے، یہ بارودی مواد سے بھری ہوئی ہے اور وہاں سے جا کر ٹکرا جاتی ہے۔ تو اب یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے کہ ان روبوٹ بوٹس کا کیا حل نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بوٹس ہیں یہ انہوں نے جگہ جگہ پر ڈپلائے کر دی ہیں، یمن نے اپنے ریجن میں ان کو ڈپلائے کر دیا ہے۔ تو اب اس کا کیا توڑ نکالا جائے، یہ نہ ہی امریکہ کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی اس کے اتحادیوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ اس لیے سعودی عرب نے وارن کیا ہوا ہے کہ اگر یمن پر حملہ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کر آنی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ناظرین یمن کی جانب سے میسج بڑا سخت ایسا یوں سمجھ لیں کہ ایک الٹیمیٹم ٹائپ یہ دیا گیا ہے کہ جو امریکہ نے حملہ کیا تھا یمنیوں پر اور یمنی جنگجو شہید ہو گئے تھے، تو آخری الٹیمیٹم یمن کی جانب سے دیا گیا ہے کہ جنہوں نے ہمارے جنگجوؤں کو شہید کیا ہے ان کو ہمارے حوالے کرو۔ ناظرین آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی یمن امریکہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فوجی وہ دو جنہوں نے ہمارے جنگجوؤں کو شہید کیا ہے۔ اس سے بڑا کوئی مذاق امریکہ کے ساتھ ہو نہیں سکتا، اس سے بڑی تضحیک امریکہ کی ہو نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ ہی ساری دنیا سے کہتا ہے اگر کوئی ادھر پاکستان میں ہو جائے، دنیا کسی کونے میں ہو جائے، اگر ان کے مفادات کو کہیں سے نقصان، آپ کو پتہ ہے پاکستان سے کتنے بندے یہ اٹھا کر لے کر گئے، تو کہیں سے بھی یہ تو امریکہ کہتا ہے کہ بھائی فلانا بندہ ہمیں دو، فلانا بندہ ہمیں دو، ہم اس کو اپنے ملک لے کر جا کر وہاں کر سزا دیں گے۔ اور یمن امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ جن تمہارے فوجیوں نے ہم پر حملہ کیا ہے وہ ہمیں دو، وگرنہ تم سب تمہارے پورے جو ہے نا جنگ چھیڑ دیں گے ہم۔ اگر تمہاری بقا صرف اسی میں ہے کہ وہ فوجی ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کا ٹرائل کر کے سزا دیں گے جنہوں نے ہمارے بندوں کو شہید کیا۔ یہ آپ بیان دیکھیے، The Houthis want the US to hand over the Americans who killed Yemenis in the Red Sea. The Yemeni chief of staff warns that if the United States doesn't hand over these Americans for trial, the consequences will be unprecedented for the United States. ناظرین بہت یہ غیر معمولی بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان امریکنز کو ہمارے حوالے کرو جنہوں نے ہمارے بندوں کو شہید کیا ہے، وگرنہ پھر کانسیکوینسز بہت بڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس طرح کسی نے امریکہ کو للکارا اور کہا کہ دو ہمیں وہ امریکنز دو، ہمارے حوالے کرو، یعنی یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یمن نے پوری دنیا کو تھریٹ کر دیا ہے، اب جو ہے نا جنگ اگلے فیز میں داخل ہو رہی ہے۔ جو بٹن دبایا نا ادھر حزب اللہ نے، ٹھیک ہے، جو حزب اللہ نے وہاں پر بٹن دبایا، اب ادھر یمن میں بھی وہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور یمن نے اب اگلے فیز میں آتے ہوئے پوری دنیا کو تھریٹ کر دیا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کوئی بھی طریقے سے لنک کرنے کی کوشش کی، کوئی ساتھ دینے کی کوشش کی امریکہ کی اور اس کے اتحادیوں کی، تو پھر تمہارے لیے بہت برے کانسیکوینسز ہیں۔ آپ یہ بیان دیکھیے، رائٹرز دنیا کا سب سے بڑا ادارہ یہ کوٹ کر رہا ہے، اینی کنٹری دیٹ پارٹیسپیٹس ان امریکن کولیشن ان دا ریڈ سی ول لوز اٹس میری ٹائم سیکورٹی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک امریکی اتحاد کا حصہ بنتا ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی کھو دے گا، یعنی اس کا جہاز جہاں بھی ہمارے ہتھے چڑھے گا ہم اس کو اڑا دیں گے، یعنی جہاں سے کہیں سے بھی گزر رہا ہوگا تو وہ پھر ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوگا، ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، انہوں نے پوری دنیا کو دھمکی لگا دی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ناظرین نیو یارک ٹائم نے بہت بڑی خبر دی ہے، وہ بات جو ہم آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا پر اس کے امپیکٹ آئیں گے۔ یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو یمن اور اسرائیل کے درمیان چل رہی ہے، یہ اس طرح اس کو عالمی جنگ بھی دنیا کے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کے امپیکٹ اب دنیا پر آنا شروع ہو گئے اور آگے بڑھ کر زیادہ آئیں گے۔ اور سب سے پہلے دن سے جو سب سے بڑا خطرہ تھا کہ گلوبل سپلائی چین جو ہے، گلوبل سپلائی چین یہ ہوتی ہے کہ بھائی
انہی کمپنیز کے ذریعے انڈیا بھی سامان آ رہا ہے, پاکستان بھی آ رہا ہے, سری لنکا بھی آ رہا ہے, ادھر آگے باقی ملکوں میں بھی جا رہا ہے. یہ گلوبل سپلائی چین ہے, ٹھیک ہے نا, ایک اتفاق کے ساتھ یہ ساری سپلائی چین چل رہی ہے. تو وہ متاثر ہوگی ان حملوں کے بعد, اور آج وہ متاثر ہو چکی ہے. یعنی جو ہم آج سے 10 دن آپ کو پہلے کہہ رہے تھے کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ملکوں میں قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی, چیزوں کی قلت پیدا ہو جائے گی, تو آج نیو یارک ٹائم اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ بالکل بھائی ایسا ہونے والا ہے, کیونکہ گلوبل سپلائی چین جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. گلوبل سپلائی چین کا مطلب یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ پوری دنیا میں یہ اس کا امپیکٹ آئے گا, کسی ایک یا دو ملکوں کا معاملہ نہیں رہا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر انڈیا اس جنگ میں انوالو نہیں ہے تو انڈیا پر اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا, یا پاکستان نہیں ہے تو پاکستان پر نہیں آئے گا. یہ پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ آنے والا ہے. یہ ہے دراصل گلوبل سپلائی چین, اور نیو یارک ٹائم اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. فرام دا انسٹیٹیوٹ آف ایکسپورٹ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ, we are headed for disruption in global supply chains due to Red Sea attacks. ٹھیک ہے, آپ ایک چیز منگوائیں گے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائے گی. آپ جو چیز آپ کو 10 روپے کی مل رہی ہے وہ 25 روپے کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, قیمتیں بڑھیں گی اور قلت بڑھے گی. جو چیز آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی نہیں پہنچ پائے گی. یہ دنیا میں, پوری دنیا میں گلوبل سپلائی چین جو ہے وہ متاثر ہونے والی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نیو یارک ٹائم اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. ہم تو اس خدشے کا اظہار پہلے دن سے کر رہے تھے, لیکن اب دنیا کا بڑا بڑا میڈیا بھی اس میں اپنی مہر ثبت کر رہا ہے. اچھا, اب جرمنی کے حوالے سے بھی ناظرین خبر آئی ہے, جلدی جلدی یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں, دین پھر آگے حزب اللہ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ناظرین, جرمنی نے بتایا کہ وہ اس ریجن سے اپنی تمام جو آپریشن ہے, یعنی یہ تجارت ہے, اپنی ٹریڈ ہے, جو شپنگ ہے, اس کو کینسل کر رہا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے, کیونکہ جرمنی مطلب ایز اے ہول, یہ ایز اے اسٹیٹ وہ بات کر رہا ہے, کوئی ایک کمپنی اعلان نہیں کر رہی. انہوں نے کہا ہم اس ریجن سے پوری طرح اپنی ٹریڈ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. فلائٹس ہیو بین پوسٹپونڈ ڈیپینڈنگ آن دا ریجن فار اے پیریڈ رینجنگ بٹوین 1 and 3 weeks. وہ کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ 1 to 3 weeks ہم اپنے یہ سارا کینسل کر رہے ہیں پورے ریجن میں, اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. تو حالات تو خراب ہو رہے ہیں, حالات تو بڑھ رہے ہیں. یہ جنگ پھیل رہی ہے, روز بروز پھیل رہی ہے. اور شروع میں ایک موقع تھا امریکہ اور یورپ کے پاس, لیکن انہوں نے وہ موقع گوا دیا. اچھا, اب آپ کو حزب اللہ کے جو معاملات ہیں وہاں پر لے کر چلتے ہیں. جو لبنان بارڈر کی صورتحال ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین, لبنان بارڈر پر صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی ہے, اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل اس وقت شدید خطرے میں مبتلا ہے کہ حزب اللہ ان پر کسی بھی وقت حملہ کر دے گا اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا. کیونکہ حزب اللہ میں وہ پاور ہے, صرف اس وقت حزب اللہ ہے جو اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب دیکھیں نا کہ جارڈن بھی ہے, مصر بھی ہے, لیکن سب سے زیادہ خطرہ جس کا ہے کہ وہ حملہ بھی کر سکتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتا ہے, وہ حزب اللہ ہے. تو اس وقت حزب اللہ پر بہت زیادہ پریشر بھی ہے, بیروت پر بہت زیادہ پریشر ہے کہ حزب اللہ کو روکا جائے اور مذاکرات کی طرف آیا جائے, اور حزب اللہ جو ہے وہ بارڈر سے وڈرا کر لے اور اپنے حملے جو ہے وہ بند کر دے. لیکن حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہم تب تک بات بھی نہیں کریں گے. یہ سنیے گا ذرا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنا اور پیچھے ہٹنا بہت دور کی بات ہے, ہم بات بھی نہیں کر سکتے جب تک غزہ پر بمباری بند نہیں ہوگی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وڈرا پر اگر آپ نے بات کرنی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں, اگر اس پر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے غزہ کی بمباری بند کروائیں, دین ہم بات شروع کریں گے. اور فیصلہ تو پھر بہت بعد کی بات ہے نا, فیصلہ ہم کیا کرتے ہیں وہ بعد کی بات ہے, لیکن ہم بات بھی نہیں سن سکتے. پہلے جائیں اور غزہ کی بمباری بند کروائیں. اب جو ہے وہ جو ہم تھوڑا سا سافٹ ہم نے رکھا ہوا تھا, اب وہ بالکل ختم ہو گیا. اب ہم سے کوئی نہ یورپ امریکہ کوئی کسی قسم کی توقع نہ رکھا جائے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے جو کل نقصان اس وقت کر رہی ہے حزب اللہ, اور جو ان کی میرون بیس پر حملہ ہوا ہے اس کے بھی ڈیمیجز جو ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. اور اسرائیلی میڈیا ایکسپوز کر رہا ہے کہ وہ کتنا تباہ ہو چکا ہے اس وقت. اسرائیل نارتھ پر کس طرح سے کھلبلی مچی ہوئی ہے, ہنگامے ہو رہے ہیں, وہاں پر ایمرجنسی کی صورتحال ہے, اور اسرائیل اس وقت لٹرلی کانپ رہا ہے کہ حزب اللہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی لے کر آئے گی. میں سٹیٹمنٹ سن کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اندازہ ہو جائے گا کہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا بلکہ سچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے the army doesn't address the damage to the Maroon base intelligence system because they do not want to provide Nasrallah with the results of the attack. اب یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کہ ہماری جو آرمی ہے وہ چھپا رہی ہے, اسرائیلی آرمی نقصان کو چھپا رہی ہے جو میرون بیس پر 62 میزائل کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے, تاکہ اگر اس کے جو نقصان ہوا ہے وہ سامنے آ گیا
تو نصر اللہ نے جو کلیم کیا ہے, جو حزب اللہ کلیم کر رہی ہے کہ اتنا نقصان ہوا ہے, وہ سچ ثابت ہو جائے گا اور ان کو زیادہ کانفیڈنس آئے گا اور دنیا کے سامنے ہماری ناکامی سامنے آئے گی کہ بھائی ہماری سب سے حساس بیس ہے اور یہ کوئی اتنی بڑی بیس نہیں ہے. مطلب یہ بڑی نیرو سی کر کے, بڑی مطلب اس کی جو شیپ ہے یا جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ بڑا کمال کا بنایا گیا ہے. یہ بڑی نیرو سی کر کے بنائی گئی ہے تاکہ اس کو ہٹ نہ کیا جا سکے اور یہ بارڈر سے کافی اندر ہے. تو یہ اسرائیل پر سب سے زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی ایک تو اتنی اندر ہے وہ بیس, پھر اتنی نیرو, اس پر مطلب ایکوریٹلی کس طرح ہٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اسرائیل پر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا نقصان چھپا رہے ہیں. اور یہ میپ بھی نیا کلوز میپ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. یہ کلوز میپ آپ دیکھیے جو ان کی بیس کا ہے, کوئی یہ بہت بڑی بیس نہیں ہے, اس کا انفراسٹرکچر اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ یہ اس کو بڑا مطلب زیادہ وائڈ نہیں رکھا گیا, کہ زیادہ چوڑائی میں نہیں رکھا گیا کہ بھائی یہ زیادہ ہٹ نہ ہو سکے. لینتھ بے شک بڑھائی گئی ہو لیکن چوڑائی بہت نیرو رکھی گئی ہے تاکہ اس کو ہٹ نہ کیا جا سکے. بہرحال لیکن ایکوریٹلی ہٹ کیا گیا اور اسرائیل کو اس کی بہت زیادہ پریشانی ہے. اس کے علاوہ آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے کہ جنگ ایک نئے فیز میں اس حملے کے بعد کس طرح سے داخل ہو چکی ہے اور جو حملوں کی پیس ہے, جو شدت ہے, وہ کس طرح سے بڑھ چکی ہے. چیئرمین آف دا فرنٹ لائن ٹاؤنز فورم ان دا نارتھ نصر اللہ increased the frequency of launching drones, volcano missile and missiles toward Israel every day. وہ کہہ رہے ہیں کہ increase the pace, جو فریکوینسی ہے میزائل فائر کرنے کی, حملے کرنے کی, وہ بڑھ چکی ہے اور اسرائیلی میڈیا خود اس کو تسلیم کر رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے اسرائیل کا وہ بیان رکھنے جا رہا ہوں جس میں وہ اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں کہ کانپ رہا ہے اسرائیل, اس وقت لرز رہا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا کی زبانی سب سے بڑا ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مریب آن لائن اسرائیل کا سب سے ایک بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے, وہ کیا لکھ رہا ہے. تھوڑی سی سٹیٹمنٹ لمبی ہے لیکن آپ کو یہ پہنچانا ضروری ہے کہ اس وقت اسرائیل کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے. یہ جناب دیکھیے, رائٹ ناؤ the land of Israel is shaking in the north. At the moment we have security zone inside Israel. The government decide to give up the Galilee. Decisions have to be made and there comes the question of capacity. Is the government capable of making decision or is just busy with petty politics? وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی گورنمنٹ جو ہے, ہماری حکومت, ہماری ریاست, کیا یہ کیپیبل ہے حزب اللہ سے لڑنے کا فیصلہ کرنے کے لیے, یا ان سے لڑنے کی ان میں صلاحیت ہے؟ یہ تو صرف اپنی جو سیاست ہے, گندی سیاست, اس کو لے کر بیٹھ گئے ہیں. اور حزب اللہ جس کی وجہ سے ہمارا جو مطلب پورا کانپ رہا ہے, یعنی نارتھ, وہ اس بارڈر کی بات کر رہے ہیں, اس پورے ریجن کی, کہ جو کہ کانپ رہا ہے, جو کہ شیک کر رہا ہے, اس کو بچانے کی, اسرائیل کو بچانے کی کیا ان میں کیپیسٹی ہے, کیپیبل ہے؟ بالکل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے ان کا ایک اور بیان کہ امریکہ اس وقت کتنا خوف زدہ ہے کہ یہ جنگ بڑھ سکتی ہے اور اگر جنگ بڑھے گی تو اسرائیل پھر بچ نہیں سکے گا. یعنی جو جنگ کا خطرہ ہے وہ میکسیمم لیول پر پہنچا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے, officials fear that a full-scale conflict between Israel and Lebanon will surpass the bloodshed of 2006 Israel-Lebanon war due to Hezbollah arsenal of long-range precision weapons. اب یہ بہت بڑی بات اسرائیلی میڈیا نے کی ہے امریکی آفیشلز کی زبانی. امریکی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب یہ جنگ ہوتی ہے جس کا خطرہ میکسیمم لیول پر ہے اور جس کا خطرہ امریکہ کو بھی ہے کہ یہ جنگ کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے, تو یہ آپ 2006 کی جو جنگ ہوئی تھی لبنان اور اسرائیل کی, اس کو بھول جائیں گے. یعنی وہ ایک بڑی خونخوار اور بڑی مطلب برباد کر دینے والی وہ جنگ تھی, لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل بھول جائے گا اس جنگ کو. یہ اتنی بلڈیسٹ وار ہونے والی ہے, اتنی یہ خونخوار وار ہونے والی ہے کیونکہ جو حزب اللہ کے پاس اس وقت ویپنز ہیں, جو لانگ رینج کے میزائل ہیں, جو ان کے پاس اسلحہ ہے, یہ تباہ و برباد کر دے گا اور آپ خونخوار جنگوں کو بھول جائیں گے جتنی خونخوار یہ جنگ ہونے والی ہے جس کا اس وقت میکسیمم لیول پر خطرہ موجود ہے. یعنی یہ اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے یہ کر دے گی یہ جنگ. یہ اس وقت اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور کہہ کون رہا ہے؟ امریکی آفیشلز کہہ رہے ہیں. پھر ایک اور بیان دیکھیے, The Washington Post reported that American officials fear that Prime Minister Benjamin Netanyahu may see the expansion of fighting in Lebanon as a key to his political survival. It was also reported the administration warned Israel against a significant escalation in Lebanon. امریکی officials یہ بھی کہہ رہے ہیں, جس کو واشنگٹن پوسٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے, کہ ایک تو انہیں خطرہ ہے جنگ بڑھنے کا, دوسرا ان کو لگتا ہے کہ نتن یاہو اپنا پولیٹیکل سروائیول رکھنے کے لیے, اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اس جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے, کیونکہ نتن یاہو کو لگتا ہے کہ جب تک یہ جنگ چلتی رہے گی اس کا اقتدار بچا رہے گا. یہ اس کی کیلکولیشن ہے اور یہ بات آج سے کوئی 60 دن پہلے بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. جنگ کے شروع والے دنوں میں بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ
नेतन्याहू का यह भी प्लान है कि वो ईरान के साथ डायरेक्ट जंग में जाए, कि ये जंग फिर लंबी हो जाएगी, ये कई सालों पर चली जाएगी, ताकि नेतन्याहू अपने इक़्तिदार में रहे। और आज फिर अमेरिकी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, और किसकी जुबानी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी आला ओहदेदार इस तरह का सोच रहे हैं कि नेतन्याहू की ये प्लानिंग है। और इस सारी सूरत हाल में आप हिजबुल्लाह का बयान स्क्रीन पर देखिए, जिसमें उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में ये कहा है कि हम किसी सूरत में बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम टॉक को भूल जाएं, आप मुज़ाकरात को भूल जाएं, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो पहले गज़ा में जाकर बमबारी बंद करवाएं। ये बड़ा साफ साफ बयान आपके सामने हम रख रहे हैं। तो हिजबुल्लाह ने इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है। वो जो साले अल अरूरी की शहादत इन्होंने की है ना, वो इस जंग में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। हिजबुल्लाह को मजबूर किया है ये हमलों की शिद्दत बढ़ाने के लिए। हालांकि हिजबुल्लाह वेट कर रही थी, ये बात हकीकत है कि ब्लिंकन और ये जो डिप्लोमेसी हो रही है शायद इसका कोई हल निकल आए, लेकिन वो हल नहीं निकल सका। इसीलिए मजबूर हो गई हिजबुल्लाह कि अब वो फिल फॉर इसकी पेस बढ़ाए। इसके अलावा जो है उनके पास कोई चारा नहीं बचा। और अब हिजबुल्लाह कह रही है कि अब वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और हमले तेज तर होते जाएंगे और किसी भी वक्त हिजबुल्लाह हमला कर सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर बेरूत में यूरोप के नुमाइंदे भी आ रहे हैं, अमेरिकी भी आ रहे हैं, कैनेडियंस भी आ रहे हैं, मतलब पूरी कोशिश, इधर जापानीज और ये सारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उनको इनकार करिए हिजबुल्लाह साफ साफ। और अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप के नुमाइंदे बेरूत में गए, हुकूमत से भी बात की, लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म से भी और हिजबुल्लाह से भी बात की, लेकिन उन्होंने इनकार किया। और अब आप देखें कि इस वक्त रीजन में कितनी सूरत हाल सरगर्म है, मामलात कितने इंतहा को पहुँचे हुए हैं कि अब यूरोप के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने हिजबुल्लाह से मुलाकात की, लेबनान की हुकूमत से, अब वो रियाद पहुँचे हुए हैं, यानी सऊदी अरब में पहुँचे हुए हैं, वो पूरे मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। और इधर से ब्लिंकन जो हैं वो जॉर्डन पहुंच गए हैं। और अहम बात क्या है कि ब्लिंकन के रूट में जॉर्डन भी है, उधर तुर्की का दौरा उन्होंने कर लिया, मिस्र भी जाएंगे, यूएई भी जाएंगे, कतर भी जाएंगे, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब उसमें नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, सऊदी अरब ब्लिंकन के दौरे में नहीं है। सऊदी अरब इतना बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का समझा जाता है, लेकिन ब्लिंकन जो उसके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट दौरा समझा जा रहा है, उसके करियर का सबसे कम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट दौरा समझा जा रहा है, उसमें सऊदी अरब शामिल ही नहीं है, शेड्यूल में नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पिछली दफ़ा जब ब्लिंकन आया था तो सऊदी मतलब MBS ने इसको इंतज़ार करवाया था। कहा जा रहा है कि 5 से 6 घंटे MBS ने इसको इंतज़ार करवाया था और जानबूझकर ये इंतज़ार करवाया गया और वो प्रेशर डाल रहा था सऊदी अरब के सीज़ फायर करवाया जाए। तो 6 से 7 घंटों के बाद MBS आकर इसको मिले थे। तो अब की बार जो है वो ब्लिंकन ने उनको शेड्यूल में नहीं रखा हुआ। तो इतने मामलात अंदर खाते ख़राब भी चल रहे हैं जिसकी खबरें हम तक बाद में पहुंचती हैं, लेकिन इस वक्त पूरे खित्ते में खौफ भी है, डिप्लोमेसी भी हो रही है, कहीं कहीं उम्मीद भी कभी जाग जाती है कि यार सीज फायर हो सकता है, जंग बंदी हो सकती है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, तो ओवरऑल जंग फैल रही है, सिचुएशन एस्केलेट कर रही है और ये जंग अब इलाकाई जंग तो हर सूरत में बन चुकी है और ये किसी भी वक्त एक खूनखार इलाकाई जंग में भी तब्दील हो सकती है। आखिर में आपके सामने फ्रांस और ईरान की भी आपस में डिस्कशन हुई है और मैक्रोन ने उनकी बात हुई है ईरानी ऑफिशियल्स के साथ और उस पर बड़ा सख्त ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तलख कलामी भी हुई है फ्रांस और ईरान के दरमियान। ये आप देखिए, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, आई इन्फॉर्म्ड माई ईरानियन काउंटरपार्ट दैट द रिस्क ऑफ द सिचुएशन इरप्टिंग इन द रीजन ग्रेटर देन इवन बिफोर। फ्रांस भी ये कह रहा है कि पूरे पिछली दहाइयों में अब जो खतरा मंडला रहा है ये सबसे ज़्यादा खतरा है कि जंग इस वक्त एक्सपेंड कर सकती है। और ये भी खबरें आ रही है कि फ्रांस ने ईरान को कहा है कि भाई आपकी वजह से जंग एक्सपेंड कर रही है और ईरान ने उनको जवाब दिया कि हमारी वजह से एक्सपेंड नहीं कर रही, ये तुम्हारी और इसराइल की वजह से एक्सपेंड कर रही है। अगर आप इस जंग को रोकना चाहते हैं तो जाएं और इसराइल को रोकें। अगर इसराइल बमबारी बंद करेगा तो ये जंग रुक जाएगी, वरना अब इस जंग को रोका नहीं जा सकता। तो ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो कि आपके सामने शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।